تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی سورہ مریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام: اس سورت کا نام آیت وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ مَرْیَمَ سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول: اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین نے اسلام جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے، اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہی سورت بھرے دربار میں تلاوت کی تھی۔ تاریخی پس منظر: جس دور میں یہ سورہ نازل ہوئی اس کے حالات کی طرف ہم کسی حد تک سورہ کہف کے دیباچے میں اشارہ کر چکے ہیں، لیکن وہ مختصر اشارہ اس سورہ کو اور اس دور کی دوسری سورتوں کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس وقت کے حالات کی زیادہ تفصیل یہاں بیان کرتے ہیں۔ قریش کے سردار جب تضحیک، استہزاء، اطماع، تخویف اور جھوٹے الزامات کی تشہیر سے تحریک اسلامی کو دبانے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے ظلم و ستم، مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار استعمال کرنے شروع کیے۔ ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے نومسلموں کو تنگ پکڑا اور طرح طرح سے ستا کر، قید کر بھوک پیاس کی تکلیفیں دے کر، حتیٰ کہ جسمانی اذیتیں دے دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ غریب لوگ اور وہ غلام اور موالی جو قریش والوں کے تحت زیر دست کی حیثیت سے رہتے تھے، بری طرح پیسے گئے۔ مثلاً بلال رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، ام امیس رضی اللہ عنہ، زنیرہ رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین رضی اللہ عنہما وغیرہم۔ ان لوگوں کو مار مار کر ادھموا کر دیا گیا، بھوکا پیاسا بند رکھا جاتا، مکے کی تپتی ہوئی ریت پر چلچلاتی دھوپ میں لٹا دیا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ کر گھنٹوں تڑپایا جاتا۔ جو لوگ پیشہ ور تھے ان سے کام لیا جاتا اور اجرت ادا کرنے میں پریشان کیا جاتا۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی یہ روایت موجود ہے کہ میں مکے میں لوہار کا کام کرتا تھا، مجھ سے عاص بن وائل نے کام لیا، پھر جب میں اس سے اجرت لینے گیا تو اس نے کہا کہ میں تیری اجرت نہ دوں گا جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دے۔ اسی طرح جو لوگ تجارت کرتے ان کے کاروبار کو برباد کرنے کی کوششیں کی جاتی، اور جو لوگ معاشرے میں کچھ عزت کا مقام رکھتے تھے ان کو ہر طریقے سے ذلیل و رسوا کیا جاتا۔ اسی زمانے کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ مظالم ہو چکے ہیں، ان کی ہڈیوں پر لوہے کی گھیاں گھسی جاتی تھیں، ان کے سروں پر رکھ کر آرے چلائے جاتے تھے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے۔ یقین جانو کہ اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک آدمی سنا سے خضر موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا، مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔ بخاری۔ یہ حالات جب ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے تو رجب 45 عام فیل یعنی 5 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ خرجتم الی الارض الحبشہ فإن بها ملک لا یظلم عنده احد وہی ارض صدق حتی یجعل اللہ لکم فرجا مما انتم فیہ۔ اچھا ہو کہ اگر تم لوگ نکل کر حبش چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے۔ جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو۔
اس ارشاد کی بنا پر پہلے 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبش کی راہ لی۔ قریش کے لوگوں نے ساحل تک ان کا پیچھا کیا، مگر خوش قسمتی سے شعیبہ کی بندرگاہ پر ان کو بروقت حبش کے لیے کشتی مل گئی اور وہ گرفتار ہونے سے بچ گئے۔ پھر چند مہینوں کے اندر مزید لوگوں نے ہجرت کی، یہاں تک کہ 83 مرد، 11 عورتیں اور 7 غیر قریشی مسلمان حبش میں جمع ہو گئے، اور مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40 آدمی رہ گئے۔ اس ہجرت سے مکے کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ قریش کے بڑے اور چھوٹے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے چشم و چراغ ان مہاجرین میں شامل نہ ہوں۔ کسی کا بیٹا گیا تو کسی کا داماد، کسی کی بیٹی گئی تو کسی کا بھائی اور کسی کی بہن۔ ابو جہل کے بھائی سلمہ بن ہشام، اس کے چچا زاد بھائی ہشام بن ابی حذیفہ اور عیاش بن ابی ربیعہ، اور اس کی چچا زاد بہن حضرت سلمہ، ابو سفیان کی بیٹی حبیبہ، عتبہ کے بیٹے اور ہند جگر خار کے سگے بھائی ابو حذیفہ، سہیل بن عمر کی بیٹی سہلہ، اور اسی طرح دوسرے سرداران قریش اور مشہور دشمنان اسلام کے اپنے جگر گوشے دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسی لیے کوئی گھر نہ تھا جو اس واقعے سے متاثر نہ ہوا ہو۔ بعض لوگ اس کی وجہ سے اسلام دشمنی میں پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے، اور بعض کے دلوں پر اس کا اثر ایسا ہوا کہ آخر کار وہ مسلمان ہو کر رہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام دشمنی پر پہلی چوٹ اسی واقعے سے لگی۔ ان کی ایک قریبی رشتہ دار لیلہ بنت حثمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں ہجرت کے لیے اپنا سامان باندھ رہی تھی، اور میرے شوہر عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کھڑے ہو کر میری مشغولیت کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگے، عبداللہ کی ماں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، ہاں، خدا کی قسم تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا، خدا کی زمین کھلی پڑی ہے، اب ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں خدا ہمیں چین دے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر رقت کے ایسے آثار طاری ہوئے جو میں نے کبھی ان پر نہ دیکھے تھے، اور وہ بس یہ کہہ کر نکل گئے کہ خدا تمہارے ساتھ ہو۔ ہجرت کے بعد قریش کے سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے طے کیا کہ تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی، سورہ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام: اس سورت کا نام آیت وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول: اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین نے اسلام جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے، اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہی سورت بھرے دربار میں تلاوت کی تھی۔ تاریخی پس منظر: جس دور میں یہ سورہ نازل ہوئی، اس کے حالات کی طرف ہم کسی حد تک سورہ کہف کے دیباچے میں اشارہ کر چکے ہیں، لیکن وہ مختصر اشارہ اس سورہ کو اور اس دور کی دوسری سورتوں کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس وقت کے حالات کی زیادہ تفصیل یہاں بیان کرتے ہیں۔ قریش کے سردار جب تضحیک، استہزاء، اطماع، تخویف اور جھوٹے الزامات کی تشہیر سے تحریک اسلامی کو دبانے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے ظلم و ستم، مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار استعمال کرنے شروع کیے۔ ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے نومسلموں کو تنگ پکڑا اور طرح طرح سے ستا کر، قید کر کر، بھوک پیاس کی تکلیفیں دے کر، حتیٰ کہ جسمانی اذیتیں دے دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ غریب لوگ اور وہ غلام اور موالی جو قریش والوں کے تحت زیر دست کی حیثیت سے رہتے تھے، بری طرح پیسے گئے۔ مثلاً بلال رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، امیس رضی اللہ عنہ، زنیرہ رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین رضی اللہ عنہما وغیرہم۔ ان لوگوں کو مار مار کر ادھموا کر دیا گیا، بھوکا پیاسا بند رکھا جاتا،
مکے کی تپتی ہوئی ریت پر چلچلاتی دھوپ میں لٹا دیا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ کر